بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں ڈی جی آئی ایس آئی صاحب جنرل ندیم انجم صاحب، ان کی پریس کانفرنس، ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار صاحب، ان کی پریس کانفرنس کی بات کریں گے۔ ان دونوں شخصیات کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما ایک ایک کر کے میڈیا کے سامنے آتے چلے گئے، پریس کانفرنس کرتے چلے گئے۔ کچھ حیران کن تھا یہ سلسلہ، مسلسل یہ لوگ میڈیا کے سامنے آتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی بات کی، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، شیریں مزاری صاحبہ، حماد اظہر صاحب، ان لوگوں نے بھی میڈیا سے ایک انٹریکشن کیا اس تمام صورتحال پر، جس میں صورتحال کشیدہ ہے، ٹینس ہے، بہت حیران کن ہے، لوگ حیران پریشان ہیں، ششدر ہیں، اور ہمارے لیے یہ پاکستان میں پہلا موقع تھا کہ غالباً پہلا موقع کہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی نے براہ راست پریس کانفرنس میں آ کر حصہ لیا ہو۔ یہ ہم لوگوں نے پہلی بار دیکھا، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ان تمام باتوں سے پہلے، جیسا ہماری ماں جی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ارشد شریف شہید کا، ارشد بھائی کا جسد خاکی، ان کا سفر آخرت، ان کو الوداع کہنے کا عمل ہو، ویسا ہی ہوا، شایان شان ہوا۔ یہ جو ہماری ماں جی ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا، یہ فیصلہ وہ کریں گی۔ لیکن لوگوں نے اپنا فرض ادا کیا، جو قرض تھا وہ قرض ادا کیا، اور بہت بھرپور انداز میں ادا کیا۔ نہ صرف اسلام آباد میں ہم نے یہ مناظر دیکھے، یہ مناظر انپریسیڈنٹڈ تھے، بلکہ ہم نے لاہور میں اور دیگر شہروں میں بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، یہ مناظر دیکھے ہیں۔ ارشد شریف شہید کو ہم نے الوداع کہا ہے۔ اب مجھے اس پریس کانفرنس پر جو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار صاحب کی پریس کانفرنس ہے، اس پر بات کرنی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں ہمیں ایک عجیب چیز نظر آئی جو ان دونوں شخصیات نے کی۔ وہ ان کا ایک جو بیان تھا وہ تھا، جو ان کی گفتگو تھی وہ تھی، لیکن جو ہمارے صحافیوں نے کیا وہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ جیسے سامنے کامران شاہد صاحب تھے جو گزشتہ کچھ عرصے میں شدید اینٹی عمران خان ہوئے ہیں، سامنے غریدہ فاروقی صاحبہ تھیں جو شدید اینٹی عمران خان ہیں، شدید پرو پی ایم ایل این ہیں۔ اچھا، یہ ہوتے ہیں صحافی، میں پرو عمران خان ہوں، میں اینٹی پی ایم ایل این ہوں، لیکن یہ دونوں سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جو صحافیوں کے سوالات تھے وہ بڑے حیران کن تھے، اور صحافیوں کے سوالوں میں بھی اور گفتگو میں بھی ہمیں لفظ فتنہ بھی سننے کو ملا، ہمیں غلیظ کا لفظ سننے کو ملا صحافیوں کے سوالوں میں بھی، گفتگو میں۔ تو بڑی عجیب چیزیں تھیں جو ہوئیں۔ یہ ہمارے سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار بھی اس بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں۔ میں نے خود ایک سوال کیا، اس سوال کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں نے ٹیلی ویژن پہ جو مناظر دیکھے، میں ارشد شریف کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، میں اس تعلق کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں نے ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا ہے، اور جب بہت عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی تھی گوادر میں تو بہت عجیب حال میں ہوئی تھی، تو اس لیے میں اس تعلق کی بنیاد پہ بہت رنجیدہ ہو کر یہ بات کر رہا تھا کہ ایک بغیرت قسم کا میڈیا ہے ہمارا۔ یہ پریس کانفرنس ہو گئی، پریس کانفرنس تھی ہی بہت بڑی، تو اس کے بعد میڈیا اس پریس کانفرنس پہ تھا۔ جیو نیوز جیسا بے شرم چینل، وہ جب ارشد شریف کی نماز جنازہ ادا کرنا شروع کر دی گئی، اللہ اکبر کہا جا رہا تھا، جیو تب بھی جیو اس پریس کانفرنس کو ڈسکس کر رہا تھا اپنے تمام پینل کو لے کر۔ ایکسپریس نیوز یہی ڈسکس کر رہا تھا۔ بعض چینلز نے اگر ارشد شریف شہید کی نماز جنازہ دکھائی بھی تو وہ ڈسکشن چلتا رہا، یہاں دوسری ونڈو میں چھوٹی ویڈیو کی شکل میں ارشد شریف شہید کا جسد خاکی سپرد خاک کیا جانا، نماز جنازہ کا ادا کیا جانا، یہ دکھایا جا رہا تھا۔ تو میں نے یہ سوال کیا کہ یہ پریس کانفرنس بعد میں کی جا سکتی تھی، یہ پریس کانفرنس بعد میں ہو جاتی تو میڈیا کی تمام تر توجہ ارشد شریف پر ہوتی، ان کے سفر آخرت پر ہوتی، یہ نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے تھے۔ یہ پریس کانفرنس بعد میں ہونی چاہیے تھی، یہ میری رائے تھی، اور یہ میں نے رائے فوراً ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو ٹیگ کر کے فوری طور پر دی تھی۔ دوسرا جو گفتگو اس پریس کانفرنس میں، اس میں ہمارے صحافیوں نے ایک سوال نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اس میں یہ کہا گیا کہ آپ جنرل باجوہ کو، یہ جنرل ندیم انجم صاحب نے کہا کہ اپنے سپہ سالار کو آپ کہتے ہیں میر جعفر، میر صادق، غدار، نیوٹرل، جانور، یہ باتیں کرتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں آپ منت ترلے کرتے ہیں، چھپ کر ملتے ہیں، تو آپ انہیں غدار کہتے ہیں تو آپ ان سے ملتے کیوں ہیں؟ میرا یہ خیال تھا کہ ہمارے صحافیوں میں سے کوئی سامنے سے اٹھ کر پوچھے گا کہ سر، یہی سوال ہمارا آپ سے بھی ہونا چاہیے کہ اگر عمران خان آپ کو غدار کہتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہتا ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں ملتے ہیں؟ پھر جنرل باجوہ صاحب کیوں ملتے ہیں؟ یہ سوال صحافیوں کو کر لینا چاہیے تھا،
میں ہوتا اگر وہاں تو میں کر لیتا، لیکن میں چونکہ میں نے بطور رپورٹر یہ بیٹ نہیں کی تو مجھے شاید اس کا دعوت نامہ بھی نہ ہوتا، لیکن یہ وہاں پر موجود صحافیوں کو سوال کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا گیا۔ پھر وہاں پر موجود جو صحافیوں نے سوال کیا، جیسے کامران شاہد صاحب نے سوال کیا، وہ پوچھنے لگے کہ مجھ جیسا صحافی اگر فوج کے خلاف بات کرے تو اس پر کیس ہو جائیں گے، عمران خان ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، عمران خان دھجیاں اڑا دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا عمران خان کو۔ تو ٹھیک ہے، آپ یہ سوال کر لیں کامران شاہد صاحب، لیکن پھر سوال کریں میاں نواز شریف کے بارے میں۔ میاں نواز شریف جو کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب مجرم آپ، جرم آپ کا عمران خان کو مسلط آپ نے کیا، جنرل باجوہ صاحب آپ نے کیا، جنرل فیض حمید صاحب آپ نے کیا، تو پھر سوال کریں کہ میاں نواز شریف پہ پرچے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جو فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڈھے بڈھے جرنیل اسرائیل کے وظیفہ خور جب یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر ان پہ پرچہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال کریں۔ سوال کریں کہ جب آصف علی زرداری کہتے ہیں کھڈے لائن تو ان پہ پرچہ کیوں نہیں ہوتا؟ سوال کریں جب مریم عام سامنے کھڑا کر کے نعرے لگواتی ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے، تو وہاں پرچہ کیوں نہیں ہوتا؟ سوال کریں۔ لیکن کامران شاہد صاحب نے نہیں کیا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے کوئی 7 سوالات ایک سوال میں ٹھوک دیے، اور عجیب، خود بھی انہوں نے کہا کہ بس میں یہ ختم کر رہی ہوں، اور عجیب سوالات، اور وہ سارے عمران خان کے خلاف سوالات تھے۔ اب گفتگو ہو رہی تھی ارشد شریف کے معاملے پر، جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب شہباز گل کے متنازع بیان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، سلمان اقبال نے عماد یوسف کو کہا کہ ارشد شریف کو کہہ دو وہ اس طرح سے چلا جائے، پھر اس کے بعد یہ تمام باتیں ہوئیں، تو صحافیوں نے سوالات جو ہے وہ ارشد شریف پہ کرنے چاہیے تھے، صحافیوں نے سوالات عمران خان کے خلاف کیے۔ یہ ہمارے صحافی کیوں کر رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی آپ ارشد شریف پہ سوالات کرتے، آپ اگر سیاست دانوں پہ سوال کرتے ہیں جو عمران خان ہے، تو پھر باقی سیاست دانوں پہ سوال کرتے۔ جب آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ عمران خان رات کے اندھیرے میں ملتا ہے، تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کار کی ڈگی میں چھپ کے جاتا ہے، برقع پہن کے جاتا ہے، شہباز شریف ملتا ہے، چوری چھپے ملتا ہے، تو یہ سوالات کرنے چاہیے تھے۔ فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ سوال کرنا چاہیے تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی میس میں بڑی مشہور ملاقات ہے، یہ سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ سوال نہیں ہوا۔ تو یہ سوال بھی ہمارے صحافیوں کو کرنے چاہیے تھے۔ مجھے اپنے صحافیوں سے، اپنی برادری کے لوگوں سے شکایت ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ سوالات کیوں نہیں کیے۔ پھر اسی گفتگو کے دوران یہ بھی ہوا کہ بات کی گئی لانگ مارچ کے حوالے سے، اس میں بھی ہمارے صحافیوں نے یہ کہا کہ عمران خان جتھا لے کے آ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ جتھا نہیں لانے دیں گے اسلام آباد۔ جنرل باجوہ صاحب نے جو گفتگو کی تھی وہ گفتگو تھی کسی کو بھی، اس میں انہوں نے ملک کہا، گروہ کہا، اور کوئی شخص کچھ لوگ لے کر آ جائے ملک ڈی سٹیبلائز نہیں کرنے دیں گے۔ یہ گفتگو تھی۔ ہمارے صحافی کہہ لیں گے عمران خان جتھا لے کر اسلام آباد پہ چڑھے گا، جنرل باجوہ نے منع کیا تھا، تو کہا گیا نہیں، احتجاج بنیادی حق ہے، اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ پھر دوبارہ کہا گیا کہ ڈی سٹیبلائز نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے صحافی کچھ عجیب ترین کام کر رہے تھے۔ ہمارے نیوز چینلز تو دیکھیے صحافی انڈیویجولز ہیں، ان سے زیادہ شکایت ہونی چاہیے۔ یہ انڈیویجول اپنی کیپیسٹی میں وہاں بیٹھ کر سوالات کرنے گئے تھے، یہ سوالات کر سکتے تھے، انہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن نہیں جواب دیے گئے ان کی جانب سے۔ یہ بڑا حیران کن تھا، سوالات نہیں کیے گئے۔ چینلز تو جہاں سے اشتہار کی ہڈی حکومت کی طرف سے ملتی ہے وہاں دم ہلاتے وہ پہنچ جاتے ہیں چینلز، اور وہ لگے رہے، وہ اس پریس کانفرنس پہ لگے رہے۔ ارشد شریف کا جو جسد خاکی ہے وہ انہوں نے نہیں کہا۔ اب یہ بھی گفتگو اس میں کہ ارشد شریف کے واقعے میں ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ملوث ہو سکتی ہے، تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو پھر تمام تر تحقیقات کے بعد بات سامنے آنی چاہیے، اس سے پہلے نہیں آنی چاہیے۔ یہ بھی ہوا ہے۔ سائفر پر جھوٹی خبریں پھیلائی گئی، ہم حقیقت سامنے لانا چاہتے تھے لیکن اس وقت کی حکومت نے روک دیا، یہ کہا گیا۔ تو جب اس وقت کی حکومت نے روک دیا کہا گیا ہے تو پھر اس کے بعد سامنے لے آتے۔ ایک دوسرا، اگر یہ سائفر بالکل جھوٹا تھا اور اس کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائی گئی تو ہم نے ڈی مارش کیوں کیا ہے؟ ہم نے ایک بہت بڑے ملک کو جو بہت اہم ہے اس کے سفیر کو ہم نے ڈی مارش کیوں کیا ہے؟ یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ سلیم صافی صاحب نے تو کوئی انتہا کر دی، اتنے بڑے میٹرز، نیشنل سیکیورٹی کے میٹر، پاکستان میں ایک بہت بڑا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، پاکستان میں ایک نئی صورتحال ہے جہاں سیاستدان اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہے، وہاں پر یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ سلیم صاحب صاحب اپنا دکھڑا لے کے آ گئے کہ عمران خان ہمیں لفافہ کہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے نہیں پتا کہ عمران خان جن کو لفافہ کہتے ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن حامد میر صاحب نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ واٹس ایپ پہ صحافیوں کو ہدایات دیتی ہیں اور نون لیگ
नून लीग सहाफियों को लिफाफे देती है, ये ऑन रिकॉर्ड है हामिद मीर साहब। तो ये तो हमारे यहाँ होता है, इमरान खान लिफाफा देता है तो इमरान खान तो इल्जाम लगाया है, नून लीग तो इमरान खान लिफाफा कहता है, नून लीग तो लिफाफे देती है। ये तो हामिद मीर साहब से पूछें, सलीम साहब, वो बता रहे हैं कि मिलते हैं वहां से। तो ये तमाम चीजें थी हमारे सामने। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जनरल बाजवा और DGI से गैर आईनी मुतालबात किए, तो ये गैर आईनी मुतालबात नहीं माने जाने चाहिए। लेकिन हामिद मीर साहब इसकी जब खबर देते हैं, हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जनरल बाजवा साहब को एक एक्सटेंशन, लामहदूद एक्सटेंशन वो ऑफर की और कहा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद इससे बचा लिया जाए। और जनरल नदीम अंजुम साहब ने कहा कि मेरी मौजूदगी में हुई जनरल नदीम अंजुम साहब का इंकिशाफ। अब हामिद मीर साहब को मुझे बताना पड़ता है, मैं जूनियर हूं उनका, वो मेरे उस्तादों में शामिल हैं, कि ये दावा है, ये इंकिशाफ कब होगा? जब ये जनरल बाजवा साहब मान लेंगे, इसके हक में हमें कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, कोई एविडेंस मिल जाएगा, कोई वीडियो ऑडियो मिल जाएगी, इमरान खान साहब मान लेंगे, तब ये इंकिशाफ होगा। अभी ये दावा है। तो ये सहाफी हमारे इस तरह से इसको रिपोर्ट करते हैं, बड़ा ही हैरान कुन है अपने मीडिया का रवैया मेरे लिए, क्योंकि आज अरशद शरीफ की जो तदफीन है उसका दिन था, तजहीज़ो तकफीन का, इसलिए रवैया मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है। इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब, बल्कि इसके बाद तो फिर लाइन लग गई ना, राना सनाउल्लाह साहब आ रहे हैं, हसन इकबाल साहब आ रहे हैं, फिर ख्वाजा आसिफ साहब आ रहे हैं, फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, अता तारड़ साहब आ रहे हैं, पीटीवी दिखा रहा है, वाउडा साहब आ रहे हैं, पीटीवी दिखा रहा है। वाउडा साहब को पीटीवी ने दिखाया। अगर पीटीवी वाउडा साहब को दिखा सकता है तो फिर शाह महमूद कुरैशी, शीरी मजारी, असद उमर, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, तमाम लोग बात कर रहे हैं, दिखाए पीटीवी। लेकिन नहीं, वाउडा साहब जो हैं वो इंपोर्टेड हुकूमत का एजेंडा सर्व कर रहे थे, वाउडा साहब को दिखाया गया। बाकी लोग जो हैं वो अपनी जमात का जवाब सामने रख रहे थे, नहीं दिखाया गया। ये बड़ा अजीब था। तो पीटीवी अगर आजाद हो गया है तो पीटीवी जो है वो अब भी आजाद और दिखाए, लेकिन नहीं, ये भी नहीं हुआ। ये बड़ा अजीब काम था जो हमारे सामने किया गया है। तो एक अजीब सी चीज है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सलमान इकबाल और इमरान खान इनके ताने बाने मिलते हैं अरशद शरीफ के कत्ल से। उन्होंने कहा कि जो वकार है, इसके बारे में तफसीलात जल्द सामने आ जाएंगी, लेकिन जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था खुर्रम अरशद शरीफ के साथ, वो शख्स जो है वो ARY का मुलाजिम है। फायरिंग कहां हुई, गाड़ी रुकी क्यों नहीं, गाड़ी को कहां ले जाया गया, इन सारी चीजों के तालिबान दो अफराद से, इमरान खान से और सलमान इकबाल से मिलते हैं। अब शीरी मजारी साहिबा ने यह भी कहा गया कि अरशद शरीफ की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं था, और जिस तरह के खतरात की बात की जा रही है नहीं थे। शीरी मजारी साहिबा ने बहुत कुछ बता दिया है। उन्होंने गुफ्तगू सारी सामने रख दी है कि अरशद शरीफ अपने मैसेजेस में क्या बता रहे थे। अब फैसल वाउडा साहब जो हैं वो फॉरेंसिक करा लें अपने फोन का, लेकिन इस हुकूमत से ना कराएं, कोई मानेगा नहीं। अपना फोन दे दें, इमरान रियाज खान को दे दें, अतहर काज़मी को दे दें, हबीब अकरम को दे दें, और अरशद शरीफ से होने वाली चैट पढ़वा दें, तो फिर चीजें सामने आएंगी। मगर ना, ये एम ही करने की बातें हैं, इन बातों को करते रहें, इन बातों में कुछ भी नहीं रखा। चीजें बहुत उलझ गई हैं, इन्हें सुलझाने की जरूरत है, और जो फैसला अवाम का है वो फैसला तस्लीम करने की जरूरत है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अवाम को फैसले का मौका दे दिया जाए। और अगर पीटीवी को सहाफती साख बहाल करने का ख्याल आ गया है और वो वाउडा साहब को दिखा सकता है, तो फिर वो दिखाए शाह महमूद कुरैशी को, शीरी मजारी को, इन सबको, ताकि हमें दोनों जानिब का व्यू मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।